عفو و درگزر۔ ہجرت کے 11ویں سال ربیع الاول کے مہینے میں سیدنا علیہ السلام علیل ہو گئے۔ ایک روز مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے مسلمانوں کو مخاطب کیا، اے مہاجروں جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے ہو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ انصار سے جو مدینے کے اصل باشندے ہیں انتہائی نیک برتاؤ کرو، کیونکہ مجھے انصار پر بہت بھروسہ ہے۔ جب ہم ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو ان لوگوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دیں اور از حد فداکاری کا مظاہرہ کیا، لہٰذا اگر انصار سے کوئی خطا ہو جائے تو درگزر سے کام لینا، کیونکہ انصار میرے لیے میرے جسم کی پوشاک کے مانند ہیں۔ انہوں نے آج تک اپنے فرائض بخوبی انجام دیے ہیں اور اب ان پر کوئی فرض باقی نہیں رہتا، مگر تم لوگوں پر ان کا بہت حق بنتا ہے۔ اے لوگو، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور تم مجھے سپرد خاک کر دو تو میری قبر کے سامنے سجدہ نہ کرنا۔ رکوع اور سجود کے لائق صرف خدائے وحدہ کی ذات ہے۔ جب سیدنا علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے پاس دنیا کے مال و متاع میں ایک خچر جو حبشہ کے بادشاہ نے تحفۃً پیش کیا تھا اور چند تلواروں کے سوا کچھ نہ تھا۔ سیدنا علیہ السلام کو وہیں سپرد خاک کرنے کا فیصلہ کیا گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ جب مسجد میں جمع مسلمانوں کو یہ علم ہوا کہ سیدنا علیہ السلام رحلت فرما چکے ہیں تو ان میں کوہرام مچ گیا اور سب لوگ بے اختیار ہو کر رونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو روتا دیکھ کر گرجدار آواز میں بولے، کیوں روتے ہو؟ یہ شیون زاری کیا ہے؟ پھر انہوں نے میان سے اپنی تلوار نکال لی اور بہت رعبدار آواز میں بولے، جو کوئی یہ کہے گا کہ سیدنا علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ اللہ کے پاس گئے ہیں اور جلد ہی واپس آ جائیں گے اور ہم انہیں دوبارہ دیکھ سکیں گے۔ ابھی یہ مکالمہ جاری تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا عمر رضی اللہ عنہ، خاموش رہو اور اپنی تلوار میان میں رکھ لو۔ پھر انہوں نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، تم میں سے جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اور جو شخص تم میں سے اللہ کی پرستش کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو اجر دے گا۔ سورہ آل عمران آیت 144۔ سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی،
سلام ذل رحمانی، سلام نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، سلام آمنہ کے لال ہے محبوب سبحانی، زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، زمیں کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے، تیری پرتو سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی،